السلام علیکم. دا ایزی ایڈ میں خوش آمدید. آج سینٹینس کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے. سینٹینس کیا ہے؟ سینٹینس از اے گروپ آف ورڈز دیٹ کنویز کمپلیٹ سینس. یاد رکھیے مکمل سینس دے گا تو جملہ کہلائے گا. ان ادر ورڈز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جملہ دراصل ایک مکمل بات بتانے کا کام دیتا ہے. اگر بات مکمل پتہ نہیں لگی تو وہ جملہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں اف یو پلے اور یہاں پر میں چپ کر جاؤں، یعنی میں نے اردو میں کہا اگر تم کھیلو اور پھر کوئی بات نہ کی تو میری بات مکمل نہیں ہوئی. کچھ نہ کچھ آگے ہونا لازمی ہے، تبھی یہ گروپ آف ورڈز ایک مکمل جملہ بن پائے گا. مثال کے طور پہ میں یہ کہہ سکتا تھا اف یو پلے دین آئی ول واچ. اگر تم کھیلو تو میں میچ دیکھوں گا. اکیلا اف یو پلے مکمل جملہ نہیں تھا. یہ کیا تھا اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. دیکھیے آپ ایک لڑکا یا لڑکی ہیں، یعنی یو آر آئدر اے بوائے اور اے گرل، جو بھی سن رہے ہیں. یہ جو ڈسٹنکشن جینڈر کی ہم نے کی ہے یہ آن دی بیسس آف اسٹرکچر ہے. آپ کا فزیکل اسٹرکچر کیسا ہے اس کی بنیاد پر ہم نے طے کیا. لیکن آپ بیٹے ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ماں ہیں، بیٹی ہیں، یہ سب ڈٹرمن کرے گا آپ کا رول یا آپ کا فنکشن جو آپ پلے کر رہے ہیں اپنے فیملی کے یونٹ کے اندر. اگر کوئی شخص بیٹا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بوائے نہیں ہے؟ ہرگز بھی ایسا نہیں. بیٹا ہم نے اس کو اس کے فنکشن کے تحت کہا اور بوائے اسے ہم اس کے اسٹرکچر کے بیسس پہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح سینٹینس کی بھی جب ہم ٹائپس بناتے ہیں تو آن دی بیسس آف فنکشن بھی بناتے ہیں اور آن دی بیسس آف اسٹرکچر بھی بناتے ہیں. تو ہم سینٹینس کی ٹائپس کو سب سے پہلے آن دی بیسس آف فنکشن ڈسکس کر لیں. اس اعتبار سے سینٹینس کو 5 ڈفرنٹ کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے. ڈیکلریٹو، جس کا دوسرا نام assertive بھی ہے، انٹیروگیٹو، امپیریٹو، ایکسکلیمیٹری اور آبجیکٹو سینٹینسز. یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کوئی سینٹینس رول کیا پلے کرے گا جب گفتگو ہو رہی ہوگی، تو گفتگو میں معنی کیا دے گا، وہ میننگ کیا ہے اس کے، پریگمیٹیکلی وہ کیا چیز ہے. اس بنیاد پر اس کی یہ 5 ٹائپس ہیں. لیکن سینٹینس کا جو فزیکل اسٹرکچر ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے ایک اور طرح کی کیٹیگریز، جن میں پہلی کیٹیگری ہے سمپل سینٹینسز، کمپاؤنڈ سینٹینسز، کمپلیکس سینٹینسز اور فائنلی کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینسز. فنکشن کے اعتبار سے جو ٹائپس ہیں ان کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ڈیکلریٹو سینٹینسز، جنہیں میں نے بتایا کہ assertive سینٹینسز بھی کہتے ہیں، ان میں ہمارے پاس وہ سینٹینسز ہوتے ہیں جن میں سمپلی کوئی بات بتائی گئی ہے. جیسے ہی پلیز کرکٹ، ہمیں بتایا گیا کہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے. شی ول ناٹ لوز، وہ ہارے گی نہیں، ہمیں بتایا گیا کہ وہ نہیں ہارے گی. اس طرح سے ہم ڈیکلریٹو یا assertive سینٹینسز کی 2 سب کیٹیگریز بناتے ہیں. ایک کا نام رکھتے ہیں پازیٹیو سینٹینسز، جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہوگا، اور دوسرے کا نام رکھتے ہیں نیگیٹو سینٹینسز، جس میں نہ کا عنصر موجود ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوتا یا نہیں ہوگا. ڈیکلریٹو کے بعد انٹیروگیٹو سینٹینسز ہیں. سم پیپل پروناؤنس اٹ ایز انٹروگیٹیوز ایز ویل اینڈ دیٹ از ناٹ انٹائرلی رانگ. انٹیروگیٹو سینٹینسز وہ سینٹینسز ہیں جن میں سوالات پوچھے جاتے ہیں. آر یو گوئنگ، کیا آپ جا رہے ہیں؟ واٹ از یور نیم، آپ کا کیا نام ہے؟ آپ دیکھیں ان کو سوال پوچھا گیا. انہی بنیادوں پر ڈیکلریٹو سینٹینسز کو سمپلی اسٹیٹمنٹس بھی کہتے ہیں اور انٹیروگیٹو سینٹینسز کو سمپلی کوسچنز بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ایک ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں امپیریٹو سینٹینسز. یہ آرڈرز بھی کہلاتے ہیں اور ریکویسٹ بھی امپیریٹو سینٹینسز ہی ہوتی ہیں. یعنی جب کوئی جملہ آرڈر دینے یا ریکویسٹ کرنے کے لیے استعمال ہو تو اسے امپیریٹو سینٹینس کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اوپن دا ڈور، پلیز شٹ دا ونڈو. پھر ایکسکلیمیٹری سینٹینسز، انہیں ہم ایکسکلیمیشنز ہی کہتے ہیں. یہ وہ جملے ہوتے ہیں جو جذبات کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس جملہ ہے آر یو بلائنڈ. اگر کسی نے جینوئنلی سوال پوچھا ہوتا کسی سے کہ کیا آپ نابینا ہیں، تو یہاں کوشچن مارک ہوتا، تو ہم کہتے کہ یہ سوال پوچھ رہا ہے اور اس کو انٹیروگیٹو سینٹینس کہتے. لیکن یہ ایکسکلیمیشن مارک بتا رہے ہیں کسی نے غصہ کیا ہے، تنزن کہا ہے، اندھے ہو گئے ہو کیا. یہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے. اسی طرح واٹ اے بیوٹیفل پکچر، کیا خوبصورت تصویر ہے، اس میں بھی جذبات کا اظہار ہے، یہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے. اسی طرح ہررا یا الاز جیسے الفاظ سے شروع ہونے والے جملے بھی ایکسکلیمیٹری سینٹینسز ہوتے ہیں کیونکہ ان میں جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے. فائنلی ایک ٹائپ ہے فنکشن یا پریگمیٹزم کے اعتبار سے جسے آبجیکٹو سینٹینسز کہتے ہیں. یہ وہ سینٹینسز ہوتے ہیں جو یا تو دعا دینے کے کام آتے ہیں یا پھر ردا یعنی کہ کسی خواہش کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں.
مثال کے طور پہ may you live long, آپ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، یا would that I were the president, کاش میں صدر ہوتا. پہلے ان کو آپٹیٹیو سینٹینسز کو امپیریٹیو سینٹینسز اور ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کے اندر ہی ڈسکس کر لیا جاتا تھا، اب انہیں ایک الگ کیٹیگری کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اب اسٹرکچر کے اعتبار سے جو ٹائپ سینٹینسز کی ہم نے بنائی ہیں انہیں ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے سمپل سینٹینسز ہیں. جب ایک جملے کے اندر ایک ہی ورب ہو، ایک ہی بات بتائی گئی ہو تو اسے سمپل سینٹینس کہتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ہی پلیز کرکٹ میں بس ایک بات بتائی ہے، وہ کرکٹ کھیلتا ہے، ایک ہی ورب ہے بس. شی ول ناٹ لوز، دیکھیں ایک ہی ورب ہے ہمارے پاس، ول اور لوز کی مدد سے جو استعمال ہوا، اس لیے انہیں سمپل سینٹینسز کہتے ہیں. کبھی کبھی میں نے آپ سے کہا تھا ایک سینٹینس میں ایک سے زیادہ وربز کو بھی ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں اور پھر انہیں ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم کنجنکشن یوز کرتے ہیں. سو کنجنکشنز والا لیکچر اسی لیے اس سے پہلے تھا، اگر آپ نے نہیں سنا پلیز اسے ضرور سنیں، آپ کے لیے سینٹینس کی ٹائپس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. جب بھی ایک سے زیادہ ورب سینٹینس میں آئیں گے تو وہ سینٹینس یا کمپاؤنڈ سینٹینس ہوگا یا کمپلیکس سینٹینس ہوگا. کمپاؤنڈ سینٹینس وہ سینٹینس ہوگا جس میں کو آرڈینیٹنگ کنجنکشنز لگے ہوں گے، وہی والے کنجنکشنز جن کو ہم نے فین بوائز کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کی تھی. کمپاؤنڈ سینٹینس کے اندر وہ جو دو وربز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ دو کلوزز بناتی ہیں، اور دونوں کلوزز کو اگر الگ الگ بھی لکھا جائے تو وہ اپنے آپ میں ایک مکمل جملہ ہوتے ہیں. جیسے ہیلپ ہم، جاؤ اس کی مدد کرو، اینڈ کال دا ڈاکٹر، اور ڈاکٹر کو بلاؤ. اب اینڈ کال دا ڈاکٹر ایک الگ سے بھی لکھا ہوتا ہے، یار پلیز کال دا ڈاکٹر، تو یہ ایک الگ جملہ ہوتا ہے. ہیلپ ہم ایک الگ جملہ ہوتا ہے، لیکن جوڑ کے اکٹھا بھی کر دیا تو دس از اے کمپاؤنڈ سینٹینس. ان کی مزید تفصیلات زیادہ ڈیٹیل میں، جس میں زیادہ گرامیٹیکل ٹرمز ہوں گی، اگلے لیکچر میں ڈسکرائب کرتا ہوں. پھر I want to succeed in life but I don't want to work hard. اب یہ بھی دو علیحدہ جملے تھے. I want to succeed in life، میں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. I don't want to work hard، میں زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتا، لیکن جیسا کہ آج کل زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کبھی بھی. تو میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں لیکن زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتا. یہ بھی دونوں الگ الگ جملے تھے، لیکن ہم نے بٹ کے ساتھ یعنی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے ساتھ انہیں جوڑ دیا. تو یہ جملے جن کے دونوں کی دونوں کلوزز انڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی اپنے آپ میں ایک پورا جملہ ہو سکتے تھے، ایسی کلوزز کو جوڑ کے جو جملہ بنتا ہے وہ کمپاؤنڈ سینٹینس کہلاتا ہے. کمپلیکس سینٹینس میں اس کے برعکس ایسا ہوتا ہے کہ ہوتی تو ایک سے زیادہ وربز ہیں، لیکن کوئی بھی ایک ورب والا پارٹ یعنی ایک کلوز، ایک پارٹ آف دی سینٹینس ایسا ضرور ہوتا ہے جو الگ سے اگر لکھا جاتا تو پورا جملہ نہ بنتا. جیسے یو ول سکسیڈ ایک مکمل جملہ ہے. میں کسی سے کہوں یار یو ول سکسیڈ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا میں آگے کچھ اور کہنے لگوں، وہ سمجھتا شاید میں نے یہ بات مکمل کر دی. فرض کریں میں آپ سے کہوں یار اگر تم محنت کرو نا، اور پھر میں چپ رہوں، آپ انتظار کریں گے میں کچھ کہنے لگا ہوں. سو اف یو ورک ہارڈ والا جو پارٹ ہے یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے. سو ایسے جملے جن کا ایک پارٹ ایسا ہو ورب والا کہ جو الگ سے پورا جملہ نہ بن سکتا ہو، جو کہ کوآرڈینیٹنگ کلوز نہ ہو، ایسے جملوں کو ہم کمپلیکس سینٹینسز کہتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ فین بوائز والا کنجنکشن ہے کہ نہیں ہے. اگر فین بوائز والا کنجنکشن ہے تو کمپاؤنڈ سینٹینس ہے، اور اگر نہیں ہے، یہاں پر اف ہے جو کہ فین بوائز میں شامل نہیں، تو وہ کمپلیکس سینٹینس ہے. Although I had reached the station in time, I could not catch the train. اب اس میں کنجنکشن although ہے جس نے دو کلوزز کو جوڑ دیا ہے. ایک I could not catch the train جو الگ سے انڈیپینڈنٹ ہو سکتی تھی، میں ٹرین نہیں پکڑ پایا. Although I had reached the station in time، حالانکہ ٹائم پہ پہنچ گیا تھا. سو یہ بھی ایک کمپلیکس سینٹینس ہے. آخری ٹائپ کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر کے اعتبار سے. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ کمپاؤنڈ سینٹینسز اور کمپلیکس سینٹینسز کا ایک ملا جلا سا مجموعہ ہے. یعنی اگر سینٹینس کے اندر فین بوائز والا کنجنکشن یوز ہو تو وہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہے، فین بوائز والا نہ ہو، سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن ہو تو وہ کمپلیکس سینٹینس ہے. مثال کے طور پہ اسٹے فوکسڈ اینڈ ورک ہارڈ اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ. آپ نے دیکھا ایک ہمارے پاس کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن آ گیا، ایک سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن آ گیا، یہ سینٹینس کمپاؤنڈ کمپلیکس آ گیا. کلوزز اس کے اندر 3 بن گئی، 1 2 3. Man is mortal but he forgets that while he accumulates wealth for an eternity. آدمی فانی ہے لیکن وہ یہ بات بھول جاتا ہے اس دوران جب وہ ہمیشہ کے لیے دولت اکٹھی کر رہا ہوتا ہے. ایک ہمارے پاس کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن آ گیا اور ایک ہمارے پاس سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن آ گیا، اس لیے یہ کمپاؤنڈ کمپلیکس. یہاں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اگر
3, 4, 5 क्लॉजेज एक सेंटेंस में हो और कंजंक्शन सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, वो फिर भी कंपाउंड कहलाएगा। 3, 4, 5 क्लॉजेज हैं लेकिन एक भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी फैन बॉयज वाला नहीं है, वो जुमला कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिर्फ तब कहलाएगा जब हमारे पास फैन बॉयज वाला कंजंक्शन भी हो और कोई सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी मौजूद हो। सेंटेंस के बारे में मजीद कुछ टर्मिनोलॉजीज और फ्रेजेस और क्लॉजेस की टाइप्स के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।